جو ہمارے ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس موجودہ صورتحال پر انسان کنفیوز ہے کہ میں خوشی کا اظہار کروں یا غمی کا اظہار کروں۔ عجیب صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی چل رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں کے اندر طویل عرصے کے بعد، یعنی تقریباً 2 سال کے عرصے کے بعد غزہ کے اندر امن بحال ہوا ہے، جنگ بندی ختم ہوئی، وہاں پر جنگ ختم ہوئی ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے۔ ہم اس کی خوشیاں ابھی منا ہی رہے تھے، ایک روحانی طور پر ہمیں خوشی محسوس ہوئی کہ چلیں دیر آیت درست آیت، اگرچہ نقصان بہت ہوا جانی مالی ہر لحاظ سے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو جس نقصان کا ازالہ ناممکن ہے، اتنا نقصان ان کو ہوا، لیکن بہرحال پھر بھی ایک جنگ بندی تو ہوئی ہے، ایک معاہدہ تو ہوا ہے، امن تو بہرحال ہوا ہے۔ تو جیسے ہی یہ خوشخبری ہمیں ملی اور ہم اس خبر پر ابھی خوشی منا رہے تھے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے تحریک لبیک کی طرف سے، اور اس پر پھر مستزاد یہ کہ حکومت وقت نے ان نیتے شہریوں کے اوپر گولیاں چلائیں، جو کہ بہرحال ایک قابل مذمت اقدام ہے۔ آپ کسی نیتے شہری کے اوپر آپ گولی نہیں چلا سکتے، لیکن تحریک لبیک والوں کی بھی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے ان مظاہروں کو پرامن کے بجائے پرتشدد مظاہرے کرنا شروع کر دیے، جو کہ بہرحال غلط ہے، غلط بات غلط ہے۔ آپ غلط بات کو غلط کہیں، چاہے اپنے اوپر ہی کیوں نہ آ رہی ہو، اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ حق بات کو حق کہیں، ناحق کو ناحق کہیں۔ تو تحریک لبیک والوں نے بھی ان مظاہروں کے اندر تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا اور توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ خبریں سچی ہیں، واللہ عالم حقیقت کیا ہے، تو بہرحال انہوں نے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا، پولیس کے اہلکاروں پر بھی انہیں تشدد کیا، تو یہ بہرحال یہ عمل ہے تو غلط، اس کی تو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ ایک ملک کے اندر رہتے، اس ملک کے قانون کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اچھا، دوسری طرف ہم بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد ایک اطمینان محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان اور پاکستان کی آرمی نے، پاکستانی فوج نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اپنے دشمن انڈیا کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے۔ جیسے یہ خوشی ہم ابھی منا ہی رہے تھے، کیونکہ ابھی تک اس کا جشن چل ہی رہا تھا کہ افغانستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، جو ہمارا اسلامی ملک ہے، برادر ملک ہے، اس نے ملک پاکستان پر اٹیک کر دیا۔ اب یہاں سمجھ نہیں آتی بندے کو کہ اب بندہ جائے تو کس طرف جائے، ساتھ دے تو کس کا دے، کیونکہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں افغانستان والے۔ انہوں نے ایک اسلامی ملک کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان دونوں اسلامی ممالک کے مابین اب کشیدگی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو کہ بہرحال افسوسناک امر ہے۔ افغانستان کو ایسا کسی صورت نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان بہت بڑا محسن ہے افغانستان کا۔ پاکستان نے افغانیوں کو اس وقت پناہ دی کہ جس دنیا کی کوئی بھی زمین اور کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ افغانیوں کو پاکستانیوں نے پالا ہے، پوسا ہے، ان کا ہر لحاظ سے پاس اور لحاظ رکھا ہے، ان کو گھر دیے گئے، ان کو زمینیں دی گئیں، ان کو کاروبار کرنے دیا گیا، ان کو تجارت کرنے دی، اور ہر شعبے کے اندر ان کے ساتھ تعاون پاکستان نے کیا ہے۔ تو پاکستان کے جتنے احسانات افغانستان کے اوپر ہیں، دنیا کے کسی ملک کے اتنے احسانات افغانستان کے اوپر نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ انڈیا کے دورے پر جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر انڈین حکومت سے ملتا ہے، اور اسی دن جو ہے نا پاکستان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، آپ کانپ اٹھیں گے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ منبہات کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من تواضع لغنی لغناہ ذهب ثلثا دینہ، کہ جو شخص کسی مالدار آدمی کو اس کی مالداری کی وجہ سے، کسی مالدار آدمی کو اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کی مال و دولت کی وجہ سے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کی ترجمانی کرتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے،
تو اس کا 1/3 دین ختم ہو جاتا ہے، وہ 1/3 دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ طالبان افغانستان کے کہ جن کی تعریفیں ہم نے ممبر اور محراب پر بیٹھ کر کی ہے، ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، اور اس لیے سپورٹ کیا ہے کہ یہ افغانستان کے جو طالبان تھے، ان کے جو امیر المؤمنین ملا عمر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پالیسیاں بڑی پرامن تھیں، بلکہ انہوں نے تو اپنے بیانات میں اور پالیسیوں کے اندر تحریراً یہ بات لکھی ہے کہ ملک پاکستان پر حملہ افغانستان پر حملہ تصور ہوگا۔ اندازہ لگائیں آپ، کہاں گئی وہ پالیسیاں، کہاں گئے وہ فیصلے، کہاں گئی وہ خارجہ پالیسیاں افغانستان کی جو ان کے بانی نے لکھی، جو ان کے بانی نے تیار کروائیں، اور جو ان کے بانی کی طرف سے جو پالیسیاں بنائی گئیں۔ ملا عمر سے بڑا تو کوئی بھی کمانڈر نہیں آیا نا، یہ ملا عمر کی جو سارے شاگرد ہیں، ان کے سارے جونیئر ہیں اس وقت جتنی بھی قیادت ہے افغانستان کے اندر۔ تو جب ملا عمر نے جب یہ پالیسی بنائی اور ملا عمر کا یہ فیصلہ تھا کہ ملک پاکستان پر حملہ، افغانستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو پھر اس وقت موجودہ قیادت کس طرح پاکستان کو جو ہے نا وہ اپنا دشمن بنا سکتی ہے، یا کس طرح اس کے ساتھ جنگ کر سکتی ہے، یا اس کے ساتھ مارکہ آرائی کر سکتی ہے۔ پھر مجھے کسی نے کل پرسوں ایک بات بتائی، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ جنگ بندی کی بات کرتے ہو، ابھی پچھلے دنوں میں بقول اس کے، مجھے تو اس کی حقیقت کا نہیں پتا، بقول اس کے کہ انڈیا کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا، جس کو ہینڈ شیک کہتے ہیں، ہاتھ ملانا۔ اور اب افغانستان بھی یہ پالیسی بنا رہا ہے کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے کھیلے گی تو ہینڈ شیک نہیں کرے گی، ہاتھ نہیں ملائے گی۔ اب اندازہ لگائیں آپ، اگر یہ خبر سچی ہے، آفیشیل ہے تو مجھے نہیں پتا، اگر نان آفیشیل ہے تو بہرحال اس بندے نے کہا کہ ابھی تک یہ آفیشلی اعلان نہیں ہوا لیکن یہ ہونے والا ہے بہرحال۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ انڈیا اور پاکستان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ انڈین جو کھلاڑی ہیں وہ ہندو ہیں، ہندو مذہب سے ان کا تعلق، غیر مسلم ہے گویا کہ اکثریت، شاید 1-2 مسلمان بیچ میں ہوں بھی، لیکن افغانستان کے تمام تر کھلاڑی اور پاکستان کے تمام تر کھلاڑی یہ تو مسلمان ہیں۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر ہاتھ نہیں ملائے گا، دعا سلام نہیں کرے گا، لیگ سلیک نہیں کرے گا، تو اس کا اسلام پھر کہاں جائے گا؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن یا 3 دن سے زیادہ، تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کا جو اسلام اور دین اور مذہب ہے وہ درمیان میں لٹکا رہتا ہے، جب تک اپنے مسلمان بھائی سے صلح نہ کر لے، اپنے مسلمان بھائی سے ہاتھ نہ ملا۔ تو بھئی یہ غیر مسلموں والی پالیسیاں کب سے آ گئی ہیں افغانستان کے اندر؟ یہ تو غیر مسلم کی پالیسیاں ہیں کہ مسلمانوں سے ملنا نہیں ہے، مسلمانوں سے لیگ سلیک نہیں کرنی ہے، اور اسلام نے غیر مسلموں سے لیگ سلیک سے منع کیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے نا وہ دعا سلام سے منع کیا ہے، جبکہ اسلام نے تو ہاتھ ملانے کی اجازت غیر مسلموں سے بھی دی ہے۔ ہم سلام آپ نہیں کر سکتے کسی غیر مسلم سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، یہ صرف مسلمان کے لیے خاص ہے، لیکن ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ غیر مسلم سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اس سے آپ لیگ سلیک کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کی اتنی پرتشدد پالیسیاں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے ہاتھ تک نہیں ملائیں گے، یہ پالیسیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ کسی اور کے ترجمان اس وقت بنے ہوئے ہیں، کسی اور کے اعلی کار ہیں، آپ کی پالیسیاں افغانستان والی نہیں ہیں، آپ کی پالیسیاں ملا عمر والی نہیں ہیں، مجاہد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی پرامن پالیسیاں تھیں، اس لیے علماء نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور علماء نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی مدح سرائی کی ہے۔ لیکن اگر یہ پالیسیاں جو اس وقت بن رہی ہیں، جو چل رہی ہیں، اگر یہ جاری و ساری رہی تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور مسلم ممالک کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، بس یہ چھوٹی سی بات عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے 26واں پارہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے،
دو مسلمان آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ باوجود اس کے کہ افغانستان اس وقت قصوروار ہے، مجرم ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس لڑائی کو ہوا نہ دیں، نفرتیں نہ پھیلائیں، اور نفرتیں پھیلا کر اس جنگ کو اور اس لڑائی کو بڑھائیں مت، بلکہ ان دونوں ممالک کے مابین اور دونوں ممالک کی عوام کے مابین محبت کو اور عقیدت کو اور باہمی اتحاد اور اتفاق کو فروغ دیں، اور اس کے لیے جو چیدہ شخصیات ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، بہرحال ملک پاکستان میں بھی ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر بھی ہیں، غیر اسلامی ممالک کے اندر بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جو ان دونوں ممالک کے مابین جو غلط فہمیاں ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو جنگ اس وقت چھڑ چکی ہے، جو مارکا آرائی ہے، اس کو وہ ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال ہم عوام الناس کو چاہیے، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے، عام جو عوام الناس ہے، عام جو پبلک ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ دو راہے پر کھڑا ہے، نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ اس وقت ہم کسی اور جنگ کے، کسی اور دشمن کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انڈیا جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہے، اس کے ساتھ پہلے سے ہماری مارکا سرائی جاری و ساری ہے، اس کے ساتھ ہمارے پہلے سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اب ایک اور اپنے پڑوسی ملک کو اور اسلامی ملک کو اگر ہم اپنا دشمن بنا لیں گے یا اس سے دشمنی اور عداوت کو بڑھائیں گے تو ہمارے لیے معاملات بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔